الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن قاب ابن اجرت قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذک باللہ من امارۃ السفہاء قال وما ذاک یا رسول اللہ قال امراء سبقون من بعد من دخل علیہم فصدقهم بکذبہم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم ولن يردوا علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وَأُولَئِكَ يَرِدُونَ عَلَى الْحَوْضِ رواہ ترمذی والنسائی صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت حضرت قاب ابن اجرا سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں احمقوں کی سلطنت سے تم کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، سلاطین میرے بعد ہوں گے جو ان کے پاس گیا، ان کے جھوٹ کو سچ کہا اور ظلم پر ان کی مدد کی، نہ تو وہ مجھ سے ہے اور نہ ہی میں ان سے ہوں، اور وہ حوض پر میرے پاس ہرگز نہیں پہنچیں گے، اور جو ان کے پاس نہ گیا اور نہ سچ کہا ان کے جھوٹ کو اور نہ ان کی ظلم پر مدد کی، تو وہ میرے ہی ہیں اور میں ان کا ہوں، اور وہ حوض پر میرے پاس پہنچیں گے۔ ترمذی، نسائی۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حضرت قاب بن اجرا، تو یہ آپ صحابی ہیں، انصار کے خلیف ہیں، بعض نے کہا کہ انصار میں سے ہیں، بیعت الرضوان میں شریک ہوئے۔ آپ کے اسلام کا واقعہ یوں ہوا کہ آپ کا ایک بت تھا جس کی آپ پرستش کیا کرتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی بڑی پرانی دوستی تھی، ان کے جگری دوست تھے۔ ایک دن حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے گئے۔ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو ان کے گھر سے نکلے تو چپکے سے ان کے بت کو توڑ پھوڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ جب آپ نے اپنے بت کی یہ حالت دیکھی تو قریب تھا کہ وہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الجھ پڑتے، مگر ان کے دل سے آواز آئی، خدائی آواز آئی کہ اے قاب، اگر بت میں خدائی ہوتی تو یہ اپنے آپ کو بچا لیتا، تمہاری یہ کیا مدد کرے گا؟ یہ تمہاری مدد کچھ نہ کرے گا، یہ اپنے لیے خود کچھ نہ کر سکا۔ اس وقت وہ مسلمان ہو گئے، آخر کوفہ میں قیام رہا، مگر مدینہ منورہ میں وفات پائی، 75 ایئرز کی ایج پائی، 51 ہجری میں وصال ہوا، مدینہ منورہ ہی میں دفن ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث پاک میں جو سفہاء کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہلکی عقل والے، بے عقل، جنہیں کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ سوجھ بوجھ ہو تو لوگوں پہ ظلم تو نہیں کرتے نا، تو اس لیے یہاں سفہاء کہا ہے، کم عقل، یعنی فرمایا کہ مجھے دعا دی ہے کہ تم کم عقل والے
جو لوگ ہیں حکمران ہیں سلطنت میں ہیں ان سے تم امان میں رہو گے، یعنی تم پر احمق بادشاہوں کا دور نہیں چلے گا، وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں تم محفوظ رہو گے، نہ ہی تمہارا دل ان کی طرف مائل ہوگا۔ اسی میں اشارتاً فرما دیا کہ تم نااہل بادشاہوں کا زمانہ پاؤ گے، اس لیے دعا دی ہے نا، مگر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی شر سے محفوظ رہو گے، جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دامن رحمت میں چھپا لیں اس کا کوئی کیا بگاڑے گا۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈ میری ذرا آج کل طبیعت خراب ہے اس لیے بس معذرت۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر یہ جو سلطنت ہے، یعنی یہ سلطنت کیسی ہوگی، کیا کرے گی، حدیث پاک میں ہے کہ اور پھر کب ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ جھوٹے ہوں گے حکمران میرے بعد جو ہے، یہاں میں کہتا چلوں یہ اس فرمان سے خلفائے راشدین مستثنیٰ ہیں، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت حسن، حضرت علی کرم اللہ وجہ، ساری جو 5 خلفائے راشدین میں سے ہیں 30 سال کے عرصہ دور میں سے یہ مستثنیٰ ہیں۔ پھر ظالم حکمرانوں کی مثال دی ہے، جیسے یزید تھا، حجاج بن یوسف تھا، حجاج بن یوسف، یہ ظالم لوگ تھے، اس لیے یہ خلفائے راشدین اس میں داخل نہیں ہیں۔ ساتھ ساتھ نا کلیئر بھی رہنا چاہیے نا، خود چونکہ حضرت کعب بن عجرہ نے یہ خلافتیں بھی پائی ہیں اپنے زمانہ میں، ان کی حمایت بھی کی ہے، اس لیے یہ ساتھ ساتھ کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کا ذہن درست رہے۔ بہرحال جو عرض کیا گیا ہے وہی درست ہے، یعنی وہ مجھ سے بے تعلق ہیں، اور میں یعنی حدیث میں ایسے ظالم حکمران جو لوگوں پر ظلم کریں، عدل نہ کریں، جھوٹ کو سچ کہیں، سچ کو جھوٹ کہیں، تو وہ نہ مجھ میں سے ہیں نہ میں ان میں سے ہوں، یہ حوض کوثر پر کسی میرے ملاقات نہیں ہوگی۔ اگر ایمان کے ساتھ فوت ہوئے تو مراد یہ کہ پہلوں میں سے تو نہیں ہوں گے، آخر میں سزا بھگت کے تو گلے میں ڈال کے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈبکیاں دے کے اس کے بعد سزا دے کے پھر ظاہری بات ہے ایمان سے فوت ہوئے جنت میں تو داخل کرے گا، لیکن وہ میرے ساتھ اس حوض میں جو پہلے لوگ میرے ساتھ ہوں گے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان میں سے یہ نہیں ہوں گے، بعد میں کہیں تیسرے چوتھے گروپ میں آ جائیں گے چونکہ ایمان سے فوت ہوئے، لیکن پہلے اپنی سزا بھگتیں گے اس ظلم کی اور جھوٹ کو سچ کر دکھانے کی اور سچ کو جھوٹ کر دکھانے کی۔ تو جو لوگ ان کی حمایت کریں گے، جو لوگ ان کو ووٹ دیں گے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے، نہ وہ مجھ میں سے ہیں نہ میں ان میں سے ہوں۔ اور حوض کوثر پر بھی ان کی ملاقات پہلے گروپ میں نہیں ہوگی، جنت میں اللہ تعالیٰ کے حبیب حدیثوں میں آتا ہے کہ مومنوں کو 4 مرتبہ داخل کر کے آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے حدیث پاک کے الفاظ ہے ما باقی فن ناری، کہ آگ میں کوئی بقایا نہیں رہے گا جو ایمان سے فوت ہوگا، ما باقی فن ناری الا حبسہ القرآن، سوائے اس کے جسے قرآن روکے ہوئے ہے۔ کون سے؟ جن کے بارے میں یعنی کہ قول اللہ تعالی خالدین فیہا، یعنی جہنم کی وہی سنائی اور آخر میں کہا خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں سے رہیں گے۔ یہ بس صرف لوگ رہ جائیں گے جو کافر منافق لوگ ہوں گے، تو ایمان والے آخر کار سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو بہرحال یہاں تھوڑا سا کلیئر اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے۔ عزیزان کرامی قدر، حدیث پاک میں بڑی وسعت ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے درزی نے پوچھا کہ میں کسی ظالم جو حکمران کے کپڑے سیتا ہوں تو کیا یہ گناہ ہے، میں کیا اس ظلم میں شریک ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جس سے تو سوئی سے کپڑے سیتا ہے، یہ جو تجھے فروغ کرتا ہے وہ بھی اسی کی اعانت میں شامل ہے، اس کی مدد میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، تمام مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی لوگوں سے انصاف عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ مسلمانوں کو دلی سکون ہو، ملکوں میں سکون ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔